اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا سفر خیر و عافیت کے ساتھ اس منزل مقصود کی جانب آگے بڑھ رہا ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان گرامی، شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ سمالی میں ہم اس مرحلے تک پہنچے جہاں پر پہلے تو ہم نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم تیرے فضل سے مالا مال اور بے نیاز ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا اور سوال پر روشنی ڈالی، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنا تعارف پروردگار متعال کو کرایا۔ ہم نے پروردگار متعال کے ایک سوال کا جواب دیا کہ اچھا، اتنی ساری نعمتیں جو میں نے تمہیں دی، تمہارا آنکھ، تمہاری کان، تمہارے بال، تمہارے ہونٹ، ہر ایک کے بارے میں حکمتیں لکھی گئی ہیں، اور آپ جا کے پڑھیں، دیکھیں، سوچیں، تصور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں سے اگر ایک بھی ہمارا ڈیمیج ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں کتنے سارے مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ لیکن پروردگار متعال نے، اس حکیم نے ان تمام چیزوں کو ایک خوبصورت طرح سے ہمارے باڈی میں انسٹال کیا، ہمارے اطراف میں دوسری ایسی چیزیں انسٹال کی۔ کبھی آپ دعائے رفع امام حسین علیہ السلام کے شروع کے چند صفحات اگر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کن کن نعمات کو پروردگار متعال نے ہمارے لیے مہربانی اور لطف و کرم سے خلق کیا اور ہمیں عطا فرمایا۔ پھر اب جب گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا ہو کہ تم نے ان نعمات کا کیا کیا، تو ہم نے عرض کیا، اقرار کیا پروردگار متعال کے بارگاہ میں۔ ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ توبہ اگر کار آمد نہ ہو رہا ہو، توبہ کی وجہ سے اگر کسی گناہ سے چھٹکارا حاصل نہ ہو رہا ہو، تو دوسرا راستہ جو ہے، یعنی توبے کے بعد کا مرحلہ ہے، وہ اقرار کا مرحلہ ہے۔ کم سے کم انسان ہٹ درہمی پہ نہ اترا ہے، کم سے کم وہ اقرار کرے کہ ہاں پروردگارہ، یہ میرا گناہ ہے، یہ میری غلطی ہے، جب تیری توفیق میرے شامل حال ہوگی تب مجھے اس گناہ سے چھٹکارا ملے گا۔ لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تجھ سے کہوں کہ میں کوئی غلطی انجام نہیں دیتا۔ لہٰذا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ پروردگارہ، تو اپنی نعمتوں کے ذریعے اپنی محبتوں کو ہمارے لیے ظاہر کرتا ہے، تو اپنے مہربانیوں کا نعمتوں کے ذریعے ہمیں احساس دلاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں گناہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تمام ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ گناہوں کے راستے کو اپنے لیے ہموار کریں۔ اور اس کے بعد ہم نے پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خیرک الینا نازل، تیرا خیر ہماری جانب مستقل طور پر آتا رہتا ہے، وشرنا الیک صاعد، لیکن ہماری طرف سے شر ہے جو تیری جانب آتا رہتا ہے۔ پھر ہم نے آپ کی خدمت میں سوال پیش کیا تھا کہ کیا مطلب ہے خیر کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کی طرف آنا؟ اس کا ہمیں اندازہ ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ وَشَرُّنَا إِلَيْكَ صَاعِد، کہ ہمارا شر تیری جانب آتا رہتا ہے؟ تو اس کا جواب گویا کہ دعا کے اگلے فقرے میں ہے، یعنی اس سوال کا جواب جو ہے وہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں دعا کے اگلے جملے کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا جواب آپ کے لیے واضح ہوگا کہ وَلَمْ يَزَلْ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم رکے تھے۔ اب یہاں سے ہم باقاعدہ ہم آج اپنے مطالعے کے سیشن کا آغاز کریں۔ وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مَلَكٌ كَرِيمٌ يَأْتِيكَ عَنَّا بِفِعْلٍ قَبِيحٍ، پروردگارہ ایک لمحہ بھی ایسے نہیں گزرا، اور اگر یہی حال رہا تو ایک لمحہ آئندہ میں بھی کبھی ایسا نہیں گزرے گا، بس ایک لمحہ آج تک ایسا نہیں گزرا اور آئندہ بھی ایسا ایک لمحہ نہیں گزرنے والا۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے یہ کنٹینیوس ہو رہا ہے، مستقل طور پر ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو مستقل طور پر ہو رہی ہے؟ کہ ملکن کریم، ایک کریم فرشتہ، کریم کی صفت یاد رکھیے گا، یأتیک عنا، تیری جانب آتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو لفظ بلفظ ترجمہ کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ اہل بیت علیہم السلام کے اپنے کلام سے جتنا زیادہ ہو سکے نزدیک تر ہو۔ تو اس میں محنت لگتی ہے، لیکن یہ محنت کرتا ہوں تاکہ امانت داری ہو۔ میرا ٹوٹل مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ اور اہل بیت علیہ السلام کے کلمات آمنے سامنے ہو جائیں، اور پھر آپ کی سوچ ہو، آپ کی فکر ہو، آپ کا قلب ہو، اور اہل بیت علیہ السلام کے کلمات کا نور ہو جو اس قلب پہ پڑھے اور اس قلب کا تزکیہ کرے۔ بس وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کنٹینیوس ایسا ہوتا رہا
اور ایسا ہوتا رہے گا کہ ملکن کریمون، ایک کریم فرشتہ، یاتی کیا عنا، تیری جانب آتا ہے ہماری طرف سے، بعمل قبیح، ایک برے عمل کے ساتھ۔ اچھا، کریم کے لفظ کی یہاں پر کیا ویلیو ہے؟ ٹھیک ہے، غور کرنا ہے نا ہم نے۔ کیوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مستقل طور پر ایک پل بھی ایسے انسیڈنٹ سے خالی نہیں گزرتا کہ ہماری جانب سے تیری طرف ایک کریم فرشتہ آئے جو ہمارے کوئی برے کام کی تجھے رپورٹ کرے۔ اس کا مطلب یہ فرشتہ چغل خور نہیں ہے، یہ اس ٹو میں نہیں لگا ہوا کہ ہم کوئی غلط کام کریں اور وہ فوراً پروردگار متعال کو جا کے بتائے۔ یہ پولیس مین نہیں ہے۔ یہ پولیس کی جو کا نیچر جو ہوتا ہے کسی بھی گورننس سسٹم میں، وہ ایک کرمنلز کو فوراً پکڑ لینے والا نیچر ہوتا ہے، کریم نیچر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تیرا فرشتہ بھی ایک کرامت کے مرحلے پر ہے، اور جو شکایتیں تیری جانب پہنچتی ہیں اس فرشتے سے، وہ خود ایک کرامت کے مرحلے کو گزار چکی ہوتی ہیں، لیکن تب بھی یہ حال ہے کہ وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مَلَكٌ كَرِيمٌ يَأْتِيكَ عَنَّا بِعَمَلٍ قَبِيحٍ، ایک لمحہ اس کے بغیر نہیں گزرتا کہ یہ فرشتہ ایک بری رپورٹ ہمارے بارے میں لے کر، ہمارے کسی غلط عمل کے بارے میں ایک رپورٹ لے کر تیرے پاس پہنچتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر نہیں واضح ہو رہی ہے بات تو میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ سوچ آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر لمحہ یعنی کنٹینیوسلی پروردگار متعال کے پاس ہمارے یہاں سے برے اعمال پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب میں میڈیکل فیلڈ میں کام کرتا تھا تو بہت سارے لوگ ہوتے تھے جو بد پرہیزی کی وجہ سے جب آتے تھے تو ان کو یا ڈائبٹیز کی شکایت ہوتی تھی یا بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی تھی۔ اب جب ہم ان سے کہتے تھے کہ اچھا یہ آپ کی بد پرہیزی ہے یا آپ جو ہے وہ خوراک زیادہ استعمال کرتے، تو کہتے نہیں ہم تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، تو پہلا ان کا یہی رسپانس ہوتا تھا۔ پھر جب ہم انہیں کہتے تھے کہ اچھا اب آپ لسٹ کریں کہ آپ نے کل کے دن کیا کچھ کھایا، تو وہ کہتے تھے فار ایگزامپل صبح ایک چائے پی، اب اس چائے کے اندر جو دودھ ہے ان کو اس کا احساس نہیں ہے، اس کے اندر جو شکر ہے اس کا احساس نہیں ہے۔ پھر ساتھ میں ایک پراٹھا کھا لیا، اب پراٹھا جو تلا ہوا ہے وہ کتنی روغن میں تلا ہوا ہے، اور اس کے بعد ساتھ میں اگر دہی کھا لی تو اس کے اندر کتنی کیلریز ہیں، پھر اس کے بعد کتنا آپ چل سکے، کتنا پھر سکے تاکہ یہ کیلریز برن ہو۔ تو بظاہر ان کے لائف کو جب اسیس کیا جاتا تھا تو سوائے کیوس کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی چاہے ورزش کے حوالے سے اور تحرک کے حوالے سے تو کیوس، کھانے پینے کے حوالے سے تو کیوس، لیکن ان کو واقعاً اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم تو خوراک بہت کم لیتے ہیں اور ہم بد پرہیزی نہیں کرتے، واقعاً اس بات کو مانتے تھے، سمجھتے تھے، ایسے نہیں کہ ہمیں غلط بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہو سکتا ہے عزیزان گرامی، دیکھیں کیونکہ ہمارا فاصلہ اہل بیت علیہ السلام کے ان درسگاہوں سے دور ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کی اپنی گفتگو، وہ بھی وہ گفتگو جو خالص اور موثق ہو بیان ہو رہی ہو، لہٰذا شاید ہمیں تربیت ہی نہ ملی ہو اپنے آپ کو پراپر طریقے سے، درست طریقے سے ایویلویٹ کرنے کی۔ تو جب یہ کلمات پروردگار متعال کے بارگاہ میں ادا ہوتے ہیں، سید الساجدین علیہ السلام جب ہمیں یہ تربیت دیتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہم اسی نیت سے ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تاکہ ان دعاؤں کا اثر ہمارے روح و روان پر ہو اور ہمارے اندر ارتقاء ہے۔ اگلا جملہ عجیب و غریب جملہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَلَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ، لیکن یہ ہماری رپورٹ تیری جانب کنٹینیوسلی آنا، ہمارے برے اعمال کا تیرے سامنے مستقل طور پر پیش ہونا، یہ تجھے اس بات سے نہیں روکتا۔ کس بات سے نہیں روکتا؟ من ان تحوطنا بنعمک، تحوطنا یعنی احاطہ کر لے تو ہمیں، اس بات سے تجھے نہیں روک پاتا ہمارا یہ رویہ کہ تو ہمیں اپنی نعمتوں سے احاطہ کرے، یعنی اس کے باوجود تیری رحمت کے باعث، تیری محبت کے باعث ہم پوری طرح تیری نعمتوں میں غرق رہتے ہیں۔ ہم تیری مادیوں، معنویوں، ظاہریوں، باطنی نعمتوں کے اندر جس طرح ہماری جانب سے کنٹینیوسلی یہ برائیاں تیری طرف آ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح تیری جانب سے ہماری
غوتوری اپنی مختلف نعمتوں میں جاری رہتی ہے، اور ہمارا ایک لمحہ اور ہمارے وجود کا ایک حصہ بھی تیرے نعمت سے باہر نہیں جاتا، تیرے فضل و کرم سے باہر نہیں جاتا۔ وَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِآلَائِكَ یعنی فَلَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْ أَن تَحُوطَنَا وَمِنْ أَن تَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِآلَائِكَ، اس بات سے بھی تجھے یہ ہرگز نہیں روکتا، ہمارا یہ رویہ تجھے ہرگز نہیں روکتا کہ تو اپنی محبت کی مختلف نشانیوں کے ذریعے ہم پر تفضل فرماتا رہے، اور تیرا یہ تفضل ہم پر مستقل طور پر آ رہا ہوتا ہے۔ خوب، پس عزیزان گرامی، خلاصے کے طور پر ہم نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ پروردگارہ، تیری خوبیاں، تیری اچھائیاں جو کہ تیری محبت کی نشانی ہے، جو کہ تیری پیار کی نشانی ہے، وہ ہمارے جانب آتی رہتی ہیں، اور ایسا نہیں کہ تو ہمارے کاموں سے بے خبر ہو، بلکہ تو اس بات کو جانتے ہوئے کہ ہماری جانب سے تیری طرف صرف اور صرف برائیاں، صرف اور صرف گستاخیاں آ رہی ہوتی ہیں، پھر بھی تو ان کاموں کو انجام دیتا ہے ہمارے حق میں، اور ہمیں اپنی نعمتوں میں اور فضل میں غوطور رکھتا ہے، غرق رکھتا ہے۔ اب بتائیں عزیزان گرامی، کیا ایک حمد و ثنا کرنے کا پروردگار متعال کے بارگاہ میں دل نہیں کر رہا؟ کیا دل نہیں کر رہا کہ ہم دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کریں؟ اگرچہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہم پروردگار متعال کو پیش کریں اور ان کے ذریعے اس کی رضا کو حاصل کریں، لیکن زبان تو ہے، زبان تو کام کر رہی ہے، دل تو کام کر رہا ہے، تو کیا ہم اس دل سے اور اس زبان سے پروردگار متعال کی شان و عظمت حمد و ثنا بیان نہ کریں؟ اگر آپ حمد و ثنا بیان کرنا چاہتے ہیں تو دعا کا اگلا حصہ بہترین حمد و ثنا ہے پروردگار متعال کے بارگاہ میں۔ آئیے ساتھ میں مل کے اسے پڑھتے ہیں، فَسُبْحَانَكَ مَا أَحْلَمَكَ وَأَعْظَمَكَ وَأَكْرَمَكَ مُبْدِئًا وَمُعِيدًا۔ بس پاک اور پاکیزہ ہے تیری ذات، اور ازل سے لے کر تو ابد تک تیرا حلم، تیری عظمت اور تیرا کرم کتنا بے پایان ہے اور بار بار تکرار ہونے والا ہے۔ تقدست اسماؤک، تیرے نام مقدس ہیں، وجل ثناؤک، تیری ثنا، تیری حمد، تیری مجد عظیم ہے، وکرم صنائعک، تیرے تمام آثار بے انتہا کرم کی نشاندہی کرتے ہیں، وفعالک، اور اسی طرح تیرے تمام افعال بھی بے انتہا کرم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر دعا کا ایک مرحلہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ ہم بھی اپنے اس درس کو یہیں پر روکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی زندگی کا ہر پل ماہ مبارک رمضان میں آپ کو اس ہدف کی سمت آگے لے جا رہا ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا۔ اس آیت کو یاد رکھیے گا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔